سلطنت روحاب قسط نمبر 4۔ ایمبولینس شہر کی حدود سے نکل کر سنسان ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ اندر چھایا ہوا اندھیرا اور فیضان کی سسکیاں روحاب کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ ایمان بار بار کھڑکی سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا ہو چکا تھا۔ روحاب، ایک کالی گاڑی پچھلے آدھے گھنٹے سے ہماری ایمبولینس کے پیچھے ہے۔ ایمان نے کانپتی ہوئی آواز میں روحاب کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے لگتا ہے سکندر خان کے بندے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ روحاب نے ایمان کا ہاتھ دبایا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سی پتھر جیسی خاموشی تھی۔ ڈرنا چھوڑ دو ایمان، اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اگر موت آنی ہے تو ان کا سامنا کر کے آئے گی، بھاگتے ہوئے نہیں۔ اچانک ہائی وے پر ایک سنسان موڑ آیا۔ پیچھے آنے والی کالی گاڑی نے رفتار تیز کی اور ایمبولینس کے آگے آ کر زوردار بریک لگائی۔ ایمبولینس کے ڈرائیور نے گھبرا کر ہینڈل گھمایا اور گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور کچھ سمجھ پاتا، کالی گاڑی سے 3 مسلح آدمی باہر نکلے۔ یہ سکندر خان کا وفادار گارڈ اصغر اور اس کے ساتھی تھے، جنہیں سکندر نے صرف نظر رکھنے کے لیے حکم دیا تھا، لیکن حالات کچھ اور ہی رخ اختیار کرنے والے تھے۔ اصغر نے ایمبولینس کا پچھلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ روحاب فوراً فیضان کے آگے کھڑی ہو گئی۔ نیچے اترو لڑکی، اصغر نے سخت لہجے میں کہا۔ خان صاحب نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو اپنے ساتھ لانے کا حکم دیا ہے۔ سکندر خان سے کہہ دو کہ ہماری لاشیں ہی اب اس کے سامنے جائیں گی۔ روحاب نے پختگی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں رتی برابر بھی خوف نہیں تھا۔ اسی لمحے ہائی وے کی دوسری سمت سے 2 تیز رفتار بائیکس اور ایک اور گاڑی نمودار ہوئی۔ ان گاڑیوں سے اندھا دھند گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ یہ احسن ملک کے بھیجے ہوئے گنڈے تھے، جن کا مقصد روحاب اور اس کے بھائی کو اغوا کرنا یا انہیں ختم کر کے پورا ملبہ سکندر پر ڈالنا تھا، تاکہ مافیا کی یہ جنگ اگلی سطح پر پہنچ سکے۔ حملہ! سب پوزیشن لو! اصغر نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو الرٹ کیا اور گن نکال کر احسن ملک کے بندوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہائی وے گولیوں کی تھرتھراہٹ اور چیخوں سے گونج اٹھا۔ ایمبولینس کے شیشے ٹوٹ کر اندر بکھرنے لگے۔ ایمان نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ روحاب نے جھک کر فیضان کو اپنے جسم سے ڈھانپ لیا۔ گولیوں کے اس تبادلے میں احسن ملک کے بندے زیادہ تعداد میں تھے اور وہ آہستہ آہستہ ایمبولینس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سکندر خان کا ایک گارڈ گولی لگنے سے وہیں ڈھیر ہو گیا اور اصغر بھی زخمی ہو کر سڑک کے کنارے پوزیشن لینے پر مجبور ہو گیا۔ احسن ملک کا ایک بے رحم گنڈا ایمبولینس کے قریب پہنچا۔ اس نے اصغر کے ساتھیوں کو پیچھے دھکیلا اور پچھلے دروازے سے روحاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ چھوڑو مجھے، ایمان، بھائی کو بچاؤ! روحاب نے پوری طاقت سے مزاحمت کی۔ اپنے ناخن اس گنڈے کے چہرے پر مارے، مگر اس نے روحاب کو ایک زوردار دھکا دیا جس سے وہ سڑک پر جا گری۔ گنڈوں نے جلدی سے فیضان کو اسٹریچر سمیت ایمبولینس سے نکالا
اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ایمان نے فیضان کا پیر پکڑنے کی کوشش کی تو ایک گنڈے نے اس کی پشت پر بندوق کا بٹ مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ رحاب نور: اگر بھائی کی جان پیاری ہے تو چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو، ورنہ اسے یہیں ڈھیر کر دیں گے۔ گنڈے نے رحاب کی کن پٹی پر پستول تانتے ہوئے ہولناک کہکا لگایا۔ رحاب نے سڑک پر پڑے خون اور مٹی کے بیچ سے سر اٹھایا۔ اس کی چادر اتر چکی تھی، ماتھے سے تازہ خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود نفرت اب ایک شعلہ بن چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اغوا، یہ دھوکہ اور یہ خونی کھیل اب انہیں پوری طرح نگلنے والا تھا۔ گنڈوں نے رحاب اور نیم بے ہوش فیضان کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی، جبکہ سڑک پر زخمی اصغر اور بے ہوش ایمان تنہا رہ گئے۔ احسن ملک کی سازش کا اگلا خونی مرحلہ شروع ہو چکا تھا، جہاں قریشی خاندان کی بربادی کی داستان اب اغوا اور بدترین دھوکے کی دلدل میں اترنے والی تھی۔ گاڑی نہایت تیز رفتار سے شہر کے سب سے ویران اور خستہ حال صنعتی علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ رحاب کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر اس کے ہاتھ گاڑی کی سیٹ کو اتنی سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ ناخن چمڑے کے اندر دھنس رہے تھے۔ اس کے برابر میں فیضان بے سدھ پڑا تھا، جس کی دھمکی آمیز سانسیں یہ بتا رہی تھیں کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، لوہے کا بھاری دروازہ گھسیٹنے کی آواز آئی اور رحاب کو بے دردی سے باہر گھسیٹا گیا۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو وہ ایک زنگ آلود اور سنسان گودام کے وسط میں تھی۔ چاروں طرف مسلح گنڈے کھڑے تھے اور ان کے بیچ میں ایک پرآسائش کرسی پر احسن ملک ہاتھ میں سگار لیے بیٹھا تھا۔ خوش آمدید رحاب نور، احسن ملک نے سگار کا ایک دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہارے لیے یہ جگہ شاید تھوڑی عجیب ہو، لیکن سکندر خان کی سلطنت کو گرانے کے لیے یہ ہمارا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے۔ رحاب نے اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکا۔ اس کے ماتھے کا خون اب سوکھ چکا تھا، مگر آنکھوں میں موجود شعلے ذرا بھی مدھم نہیں ہوئے تھے۔ تم نے میرے بھائی کو کیوں اٹھایا ہے؟ رحاب کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں تھی۔ تم بھی اسی مافیا کی گندگی کا حصہ ہو جس کا سکندر خان ہے۔ تم سب ایک جیسے ہو۔ احسن ملک نے ایک کہکا لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا رحاب کے بالکل قریب آیا۔ نہیں بی بی، سکندر خان اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ سکندر تمہیں اور تمہارے خاندان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر کچلتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ کیسا موقع؟ رحاب نے نفرت سے پوچھا۔ سکندر خان کو تباہ کرنے کا موقع۔ احسن ملک کا لہجہ یکدم پراسرار اور زہریلا ہو گیا۔ میڈیا اور پولیس اس وقت سکندر کی گردن پر سوار ہیں۔ اگر تم پریس کانفرنس کر کے یہ بیان دے دو کہ سکندر خان نے تمہارے والد کو قتل کروایا، تمہارے بھائی پر حملہ کروایا اور تمہیں اغوا کرنے کی کوشش کی، تو قانون اس کے گلے میں ایسا پھندا ڈالے گا کہ وہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ بدلے میں تمہارے بھائی کا دنیا کے سب سے بہترین ہاسپٹل میں
علاج کراؤں گا اور تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم ملک سے باہر جا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکو۔ رحاب نے ایک گہری سانس لی اور احسن ملک کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں سب کچھ شیشے کی طرح شفاف ہو رہا تھا۔ یہ وہ دھوکہ اور چال تھی جس میں اسے سکندر کے خلاف مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ رحاب نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ احسن ملک کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور ایک گنڈے نے فیضان کی آکسیجن نالی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فیضان کا جسم تڑپنے لگا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے لڑکی۔ احسن ملک نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تمہیں یہ کھیل کھیلنا ہی پڑے گا۔ اگر تم نے سکندر خان کو برباد نہ کیا تو میں تمہارے بھائی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک ایک سانس کے لیے ترسا کر ماروں گا۔ ادھر خان مینشن کے سینٹرل ہال میں قیامت کا عالم تھا۔ عسکر جس کی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی سکندر کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا اور ہائی وے پر ہونے والے حادثے کی رپورٹ دے رہا تھا۔ ہانیہ خان صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی جبکہ شہریار خان اکھڑے تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑا اندر ہی اندر اپنی کامیابی پر جشن منا رہا تھا۔ بوس، ہم ان پر صرف نظر رکھ رہے تھے، اصغر نے کانپتی آواز میں کہا۔ لیکن ہائی وے پر احسن ملک کے بندوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ وہ لڑکی اور اس کے بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور میڈیا میں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم نے انہیں اغوا کیا ہے۔ سکندر خان کا چہرہ اتنا سرخ ہو چکا تھا جیسے اس کے اندر کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہو۔ اس نے اپنے پاس رکھی شیشے کی بھاری میز پر زوردار مکہ مارا جس سے شیشہ چور چور ہو گیا۔ احسن خان، احسن ملک! سکندر کی گرج سے پورا حال کانپ اٹھا۔ اس کی یہ جرأت کہ وہ میرے روٹ پر حملہ کرے اور میرا نام استعمال کر کے ایک لڑکی کو اٹھائے۔ شہریار نے جلدی سے قدم آگے بڑھایا۔ سکندر، تم جذباتی مت ہو۔ اگر تم اس لڑکی کو بچانے جاؤ گے تو پولیس اور میڈیا یہی سمجھے گا کہ تم ثبوت مٹانے گئے ہو۔ اس لڑکی کو مرنے دو۔ وہ ویسے بھی ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ سکندر نے پلٹ کر شہریار کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ شہریار کے قدم وہیں جم گئے۔ سکندر خان اپنی لڑائیاں خود لڑتا ہے شہریار۔ سکندر کے لہجے میں خوفناک برفانی سردی تھی۔ وہ لڑکی میری دشمن ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا، لیکن کوئی اور میرے نام پر اپنا کھیل کھیلے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اصغر، احسن ملک کے ہر گودام پر ریڈ ڈالو۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر زندہ چاہیے۔ رات مزید گہری ہو رہی تھی۔ رحاب نور ایک طرف ظالم احسن ملک کی قید میں اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور تھی اور دوسری طرف سکندر خان کا غضب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سچائی اور غلط فہمیوں کی یہ جنگ اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ رہی تھی جہاں کسی ایک کو مٹنا ہی تھا۔